بندے کو یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا محتاج ہے۔ بولیے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ڈرنا ہے، اس کو لالچ ہے، اس کو خوف ہے، کیوں؟ لیکن قربان جائے جو بندے نے کام کیا ہے نا، فقط اس کے دامن میں رب کا ڈر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یقین دلا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اے میرے بندے یقین کر، پکا ہو جا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 پھر فرمایا ان اللہ، پھر تقید بر تقید، پہلے تقید پھر تقید، فرمایا وَاعْلَمُوا، یقین کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس عمل پر بہترین اجر دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ بولیے، اجر دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی ڈگری دے رہا ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، اگر پوری امت مسلمہ اگر واتقوا اللہ کے زمرے میں آ جائے، واتقوا اللہ کے دائرے میں آ جائے، واتقوا اللہ کی نعمت سے سرفراز ہو جائے، اگر امت مسلمہ اسوۃ حسنہ آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں فقط رب سے ڈرنے والے ہو جائیں، امت مسلمہ کے دامن میں کسی غیر کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، لالچ نہ ہو، تما نہ ہو، کسی سے کوئی کسی قسم کا لالچ نہ ہو، فقط لالچ بھی ہو، تما بھی ہو، ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو، فقط اللہ تعالیٰ کا ہو، تو پھر کیا بنے گی؟ 2 تقیدیں، کتنی؟ 2 تقیدیں، 2 یقین دلائیں۔ فرمایا پکا ہو جا میرے بندے، وَاعْلَمُوا ان اللہ، یقین کر بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا کیا فرمایا؟ المتقین، متقین، متقی کی جمع ہے، متقی ڈرنے والا ہے، متقین ڈرنے والے۔ فرمایا پکا ہو جا، یقین کر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے ڈرنے والے ہیں میں رب خود ان کا ہو جاتا ہوں۔ المتقین، میں متقین کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں دعا پڑھنے والوں، میرا بیان سننے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جن کے ساتھ رب ہو جائے، ایک سوال ہے تمہارے ساتھ تبادلہ خیال کر رہا ہوں، جن کے ساتھ رب ہو جائے اور جن کا ساتھ رب دے، ہائے ہائے، لیکن ابھی مجھے یہ بتاؤ اس کو کوئی کمی ہے زندگی میں؟ کوئی اس کا کوئی جسم کا باہر ٹکا کر سکتا ہے جس کے ساتھ رب خود ہو جائے؟ تو رب تو فرما رہا ہے کہ ڈرنا مجھ سے، اور اگر تیرے دامن میں میرا ڈر ہو، تیرا تعلق اس میں حسنہ کی صورت میں، روشنی میں میرے ساتھ خوف خدا کی صورت میں جڑ جا، پھر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، پکا ہو جا، یقین کر میں تیرے ساتھ ادھر بھی ہوں اور ادھر بھی ہوں۔ ادھر بھی ہے موت کے وقت بھی ہے۔ ایک بڑی پہلی بات ہے، سنیں، موت کے وقت یہ بات پہ غور کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور شیطان موت کے وقت کیونکہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے، بڑا سخت وقت ہوتا ہے، موت کی تلخی بڑی عجیب ہوتی ہے، پیاس کی شدت بڑی عجیب ہوتی ہے، بڑا ایک عجیب سا وہ لمحہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ سخت لمحہ ہوتا ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور میں ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے وصال شریف کے وقت بخار کی حالت میں تھے، تو میرا آقا بار بار پڑھتے اللہم آئینی علی غمرت الموت وسکرت الموت، اللہم آئینی علی غمرت الموت وسکرت الموت، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ بار بار یہ جملے زبان کے دل پر جاری تھے، جبکہ یہ امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے درس ہے، امت کے لیے دعوت فکر ہے۔ آقا علیہ السلام جب روح قانون کے مطابق گئی ہے، وہاں کیا کچھ ہوتا تھا؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اسرائیل علیہ السلام کی اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوئے، اجازت لے کر اندر آئے ہیں، لیکن یہ ساری جو حالات گزر رہے ہیں
یہ سبق کن کے لیے ہے؟ امت کے لیے. اور پھر اگلے جملے سنیے، اللہ مغفر لی. کتنا سبق ہے امت کے لیے کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کر رہے ہیں کہ موت کی سختی جو ہے نا، اس سے مجھے محفوظ فرما. موت کی سختی سے، یہ سکرات ہے کہ موت کی سختی ہے، اس سے مجھے محفوظ فرما، اس سختی سے بچا. پھر اللہ مغفر لی، میری بخشش فرما. جب کہ نبی کے صدقہ سے بخشش ہونی ہے، نبی کے صدقہ سے بخشش ہونی ہے، تو میرا آقا کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مغفر لی، یہ بخشش ورحمنی، میرے پر رحم فرما. وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ، مجھے جو میرے اعلیٰ رفیق پہلے نبی گزر چکے ہیں ان میں میرا شمار فرما. کتنی خوبصورت تعلیم ہے امت کو. یہ میں آقا کے ساتھ چلا. ہاں سنیے، میں ایک بات کر رہا تھا جو بڑی قابل توجہ ہے. آقا اس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرنا ہے تو میں تیرے، میں نہیں بول رہا، تو نے مجھ سے ڈرنا ہے تو میں تیرے، میں تیرے، یہ جملہ یاد کرنا، میں تیرے. اب ادھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ موت کے وقت ایمان پر ڈائریکٹ حملہ ہوتا ہے. کس کا؟ شیطان کا. وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لمحہ برست ہوتا ہے. وہ کس صورت میں آتا ہے؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ ماں کی صورت میں آتا ہے، عیسائی بن کے آتا ہے. کبھی وہ باپ کی صورت میں یہودی بن کے آتا ہے. یہ ایک بڑی لمبی طویل گفتگو ہے کہ شیطان کس کے رنگ میں سکرات موت کے وقت اس مرنے والے آدمی پر حملہ کرتا ہے. پھر اس کو شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، دنیا کے سمندر کا پانی بھی پیتا ہے تو پیاس نہیں بجھتی. اس وقت کڑا وقت ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. تو میں قربان جاؤں، جو جملہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اس کو اپنے دامن میں رکھیں. میرے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو نے مجھ سے ڈرنا ہے، تیرے دامن میں میرے علاوہ کسی کا ڈرنا ہو تو وَاعْلَمُوا، یقین کر پکا ہو جا، جان لے ان اللہ بے شک مع المتقین، ڈرنے والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں، میں متقین کا ساتھی ہوں. تو اگر پوری زندگی اے امت مسلمہ اگر تیرے دامن میں فقط رب کا ڈر ہو تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ اگر موت کے وقت شیطان جتنا حملہ کر لے گا اس کا حملہ تیرے ایمان پہ نہیں چل سکتا. اس لیے کہ تیرے دامن میں رب کا ڈر ہے، موت کے وقت رب تیرے ساتھ ہے. تو جب رب موت ہوگا تیرے ساتھ ہے پھر شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ وہ میری نگاہ سے بھی تیرے ایمان کو دیکھ جائے؟ وہ میری نگاہ سے بھی تیرے ایمان کو نہیں دیکھ سکتا، وہ تیرے قریب نہیں آ سکتا. رب موت کے وقت بھی تیرے ساتھ ہے، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہے، میزان پر بھی تیرے ساتھ ہے. اور جب اس کا ساتھ تیرے ساتھ ہے تو الحمدللہ امت مسلمہ پھر تمہیں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے محترم آگے بڑھیے. ایک بڑا خاص جملہ ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک تقوی کی بات کی ہے، ڈرنے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے نا. آگے میں آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں، بڑا خاص ہے. المحرمات المشہورہ. تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو جملہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے فقط کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی تقوی ہے. لیکن آگے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ تقوی کی اصل تعریف کیا ہے، کس صورت میں ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے، کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈرنا ہے. کون سا انداز اختیار کرے تو وہ رب کا ڈر ہوگا، کس راستے پر چلے تو وہ رب کا ڈر ہوگا. کون سا راستہ اختیار کرے کہ وہ رب کا ڈر ہوگا اور وہ تقوی ہوگا. اب اس کی سنیے، قربان جائیں. اہل علم فرماتے ہیں کہ التقوی یا فعل الواجبات المعلومہ. تقوی کہتے ہیں کہ جو فرائض ہیں، جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر احکامات فرض کیے ہیں، ان کی فرما برداری کرنا، ان احکام کی پیروی کرنا. سبحان اللہ. وترک المحرمات المشہورہ، اور جو گناہ ہیں ان سے بچنا. دو جملے دیے، کتنے؟
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اصل معنی کیا ہے؟ تو جتنے رب کے احکامات ہیں، رب کا حکم ہے، رب کا پیغام ہے، اس کو اختیار کرنا اور ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ اور آگے سنیے، التقویٰ یتقاء عذاب اللہ بامثال اوامرہ واجتناب نواہی، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے نافرمانیوں سے بچ کر اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب آئیے ایک حدیث بول کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا ایک بندہ ہے، وہ ہر مجلس میں جس محفل میں آتا ہے، جس مجلس میں آتا ہے نا، پتہ ہوتا کیا کہتا ہے؟ مجھے نا اللہ تعالیٰ سے بڑے ہی ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا؟ یہ میں نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ مثلا ایک بندہ جس محفل میں بیٹھ رہا ہے، دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، رشتہ داروں میں بیٹھ رہا ہے، اہل محلہ کی محفل میں بیٹھتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے نا اپنی زبان سے اونچی کہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ مجھے نا بڑے ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑا، یہ میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمانے عالی شان بیان کر رہا ہوں دوستوں، اس لیے غور کا توجہ سے سنیں۔ میں یہ دو جملے تقوی کے دے کر دیکھیں، میں دوبارہ پھر لفظ کو دہرانا چاہتا ہوں۔ تقویٰ کی اصل تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنا اور نافرمانیوں سے بچنا۔ کس صورت میں؟ اسوۃ حسنہ، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں جتنے اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کی تعمیل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ اب آئیے اس کو میں مثال دے رہا ہوں۔ مثلا ایک بندہ جس محفل میں بھی آتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے نا اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ہی خوف ہوتا ہے، جس محفل میں جاتا ہے نہیں کہتا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تیاری نہیں کرتا، کیا؟ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں کوئی اس کی سوچ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جس محفل میں بیٹھتا ہے کہتا کیا ہے؟ یہ سو ہم اپنی بولی میں پنجابی میں کہتے ہیں پھوکا، ایک پھڑ، جس کو کیا کہتے ہیں؟ پھڑ مارنا۔ جس محفل میں کیا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے بڑا خوف آتا ہے، اللہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر اس ڈر کے لیے تیاری نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کی تعمیل کی صورت میں، نافرمانیوں سے بچنے کی صورت میں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی صورت میں تعلق نہیں جوڑتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ مذاق کر رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، رب کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ جس میں سنا جائے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، بڑا خوف ہوتا ہے، نماز میں نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں، حرام کھاتا، بے ایمانی کرتا، فرار کرتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، اللہ کی مخلوق میں ظلم و ستم کرتا ہے۔ ادھر کیا کہتا ہے؟ یہ سارا کچھ کر کے کیا کہتا ہے؟ بولو، سارا کچھ کر کے بھی، ساری کرتوتیں کر کے بھی، پھر کس محفل میں آئے؟ مجھے اللہ سے بڑی ڈر لگتا ہے، بڑی خوف ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو جو رب کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا ہے، انہیں بلے کیا رہے ہیں؟ کیا اس سے بلے رہے ہیں؟ آئیے اس کے مدِ مقابل اب دوسرے شخص کا ذکر سنیے۔ میرا آقا علیہ السلام بہت پیاری بات ہے، اب اس کے مدِ مقابل دوسرے شخص کا بھی عمل سنیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ وہ میرا امتی ہے کہ نیکی کر رہا ہے، کیا نیکی کر رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے، ہر قسم کی برائی سے بچتا ہے، اور چھوٹی بڑی ہر نیکی کر رہا ہے،
اللہ کے حکموں کی تعمیل کر رہا ہے، نافرمانیوں سے بچ رہا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. ایک شخص وہ ہے، ایک شخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرنے کی صورت میں، نافرمانیوں سے بچنے کی صورت میں، پھر جب تنہائی میں جاتا ہے، خلوت میں جاتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جی بھر کے نیکی کر کے بھی پھر تنہائی اور خلوت میں کہتا مولا اے باری تعالیٰ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے کہ جو تیرے دربار میں پیش کر کے تجھے راضی کر سکوں، تیری بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنی بخشش کروا سکوں، میں اپنی مغفرت کروا سکوں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس نے قبضہ قدرت میں میری جانے. یہ شخص پتہ کون ہے؟ عرض کیا کب کون ہے؟ اور یہ رب کا محبوب. آئے آئے یہ رب کا، ساری بولیے یہ رب کا. ایک جملہ میں اور آپ کو بتاتا ہوں، انشاءاللہ بڑا خصوصی جملہ ہے. میں تقویٰ کی بات کر رہا تھا، تقویٰ کی تعریف کیا ہے. ایک جملہ اور بڑا خاص. مثلا ایک غلام ہے، وہ اپنے آقا کے پاس نوکری کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے آقا کے ہر حکم کی تعمیل کروں، ہر حکم کی تعمیل کروں. کوئی بھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہ مجھے حکم کرے اور میں اس کے حکم کی تعمیل نہ کر سکوں. اس کی کوشش ہے کہ میں اس کا فرما بردار نہ ہوں، تو میں اس کے پاس کیا کرتا ہوں؟ نوکری کرتا ہوں. اس سے قبل میں آپ کو حدیث بھی سنا دوں، بڑی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو آقاؤں یعنی دو آقا کہ جس نے صحیح معنوں میں فرما برداری کی اور دونوں آقاؤں کی حکم کی تعمیل کی اور ان کی فرما برداری کا حق ادا کر دیا، اس کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. دو آقاؤں، یہ جملہ ہے اس کا، دو آقاؤں، دو آقا، لیکن وہاں لفظ تھا دو آقاؤں. دو آقا، ایک وہ آقا ہے اور ایک تو دنیا کو اس کا آقا ہے جس کے پاس وہ ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آقا کے بھی صحیح معنوں میں پوری فرما برداری کرے، ظاہری گناہوں سے بچے، تنہائی میں بچے، ظاہری بھی بچے، خلوت میں بچے، ظاہر بھی صاف، اندرونی صاف، کہ وہ رب دیکھ رہا ہے. پھر جس کے پاس دنیا میں جس آقا کے پاس وہ نوکری کر رہا ہے اس کا بھی صحیح حق ادا کرے. آقا موجود ہے یا نہیں ہے، بیمانی نہیں ہے، فراد نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کالی نہیں ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو جس نے دو آقاؤں کی فرما برداری کا حق ادا کیا. عرض آقا کس کس کی؟ فرمایا ایک وہ حقیقی آقا اور ایک کیا بولیے ایک مجازی آقا جو دنیا کا ہے. جس نے دونوں کی فرما برداری کا حق ادا کیا میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. ادھر تو حالات یہ ہیں کہ جب اس آقا کی فرما برداری نہیں ہے تو ادھر بھی ہے جس سے پوچھو وہ کہتا ہے بس مجھے لوٹ گئے، مجھے تباہ کر گئے، فیکٹریاں بک گئیاں، جناب دکانیں بک گئی. یار میں تو خادموں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہوں، نوکروں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہوں، بدبخت ہو جس کا نمک کھا لیا ہے اس تک کیا کرے گا؟ مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا. اگر تیرا روزگار لگا ہوا ہے تو یہ اگر حدیث اگر تیرے کانوں تک چلی جاتی، اگر یہ حدیث تیرے دامن میں آ جاتی تو پھر تو عارضی زندگی میں جب تو دو آقاؤں کی نبی پاک کے فرمان کے مطابق صحیح فرما برداری کرتا تو پھر رب نے جنت بھی تو تیرے لیے بنائی ہے نا، جنت بھی تو تیرے لیے ہے نا. اور حقیقت میں آگے سنیے جس نے اپنے آقا کی صحیح خدمت کی، فرما برداری کی اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچایا، اور جس طرح ایک شخص اپنے رب کی فرما برداری کر رہا ہے اور ہر قسم کی نافرمانی سے
بچ رہا ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو تقویٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟